بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی، پاکستان کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس کے پر بہت سارے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں کہ جی ابھی 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات میں اسلام آباد میں بہت زیادہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سننے میں آیا ہے، وہ بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی بھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جی بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت ساروں کو زخمی کر دیا گیا۔ تو اس کے اوپر کسی نے ہم سے بلکہ بہت سارے سوالات آئے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں کہ جی یہ اس طرح کرنا کیسا ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا کیسا ہے۔ تو اول تو یہ کہ جی ہم کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے اپنی ویڈیوز کے اندر، لیکن جس طرح ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب کہ سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی کہہ رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر گئے ہیں اسلام آباد میں، اور سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ نہتے تھے، کسی کو انہوں نے مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا۔ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اوپر سے ہمارے سیکورٹی اہلکاروں نے اس کو نیچے گرا دیا اور پتہ نہیں اس کا کیا بنا، اور اسی طرح بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جی حکومت نے بھی کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، بغاوت جو ہے نا اسلامی ریاست میں بغاوت کا کیا حکم ہے، اور اسلامی ریاست میں بغاوت کرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ وہ۔ دیکھیں، یہ تو بات ہے عوام کی اور آپ کی، لیکن کسی کو ناحق قتل کر دینا یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ اگر لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ جی ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے ہمارے جو ہے نا وہ سیکورٹی اہلکاروں کو مارا ہے، پھر ہم نے ان کے اوپر جوابی کارروائیاں کی ہیں اور یہ اور وہ، یہ آپ لوگوں کو کہہ دیں گے، لوگ اعتماد بھی کر لیں گے، لیکن جو دیکھ رہا ہے اللہ، واللہ بصیر بالعباد، اور جو سینوں کے جو ہے نا وہ احوال کو بخوبی جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس کو تو پتہ ہے نا کہ جی کس نے آپ کے اوپر گولیاں چلائیں، کس نے نہیں چلائی، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے۔ اگر تو ناحق قتل کیا ہے احتجاج کرنے والوں نے، تو وہ بھی جو ہے نا اس وعید کے اندر آتے ہیں، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ نساء میں 5ویں پارے میں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاباً عظیمہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ جی احتجاج کرنے والوں نے قتل کیا ہے یا جو سیکورٹی اہلکاروں نے قتل کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ سزا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن حدیث پاک میں آتا ہے سباب المسلم فسق وقتلہ کفر، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دے دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ کفر ہے کسی مسلمان کو قتل کر دینا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دنیا کو ختم کر دینا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، لزوال الدنیا اہون، اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے دنیا کو ختم کر دینا، من قتل مؤمن بغیر حق، کہ کسی مسلمان کو بغیر حق کے قتل کر دینے سے۔ اب ناحق قتل کیا اگر تو احتجاج والوں نے کیا ہے، احتجاج کرنے والوں نے، تو وہ تو اسلام سے نکل گیا جس نے بھی کیا ہے۔
اگر احتجاج کرنے والوں نے کیا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل گئے، اور اگر سیکورٹی اہلکاروں نے کیا ہے وہ بھی حدیث کی روح سے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث کی روح سے وہ اسلام سے نکل گئے، وہ کافر بن گئے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، اللہ کو پتا ہے، آپ عوام کو جتنا مرضی پٹیاں پڑھا لیں یا جو مرضی کر لیں، پھر اس کے اوپر ہم نے سنا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہے نا وہ لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کوئی بندہ مسلمان قتل ہو گیا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، مظلوم جو ہوتا ہے نا، اس کے اللہ کے ہاں کوئی کاسٹ نہیں ہوتی، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مظلوم چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہے، داریہ ہے، کوئی بھی اللہ کو نہ مانے، مظلوم کی اللہ کے ہاں ایک ہی کاسٹ ہے کہ یہ مظلوم ہے۔ اور ظالم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، فرمایا کہ آپ ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ بیٹھے ہی نہ، جب آپ کے پاس جو ہے نا وہ قرآن پاک آیا گیا ہے تو آپ ظالم قوم کے ساتھ بیٹھے ہی نہ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو ظلم کرنا چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو، مطلب کہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے ہو، میں نے اس کے اوپر احتجاج کے اوپر جو ہے نا بہت ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے، تو آپ اس کو بھی دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جی احتجاج کرنے والوں نے اگر کسی کو قتل کیا اس کی بھی سامنے ویڈیو آنی چاہیے نا، ہم نے نہیں دیکھا، ابھی تک تو نہیں دیکھا کہ جی کسی کو قتل کیا ہو۔ ہاں ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی گاڑیاں جا رہی ہیں، اس میں سے کوئی بندہ گرا، پھر اس کے اوپر دوسری گاڑی چل گئی، تیسری گاڑی چل گئی، چوتھی گاڑی چل گئی، تو اس طرح کوئی بندہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ جی جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ اللہ کے ہاں ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے سوال کیا ہے وہ ہمارا موقف بھی سن لیں، اور جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جی اگر تو ظلم کیا ہے سیکورٹی اہلکاروں نے، انہوں نے قتل کیا ہے، ناحق مسلمانوں کو قتل کیا، تو وہ تو کافر ہو گئے ہیں۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اگر احتجاج کرنے والوں نے قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ اور جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں تو اس میں جو ہے نا اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جی ہمارے احتجاج کرنے والوں نے تو نہیں کیا، لیکن دوسری طرف سے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف والوں کو چاہیے کہ وہ پکی ٹھکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ذات، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی۔ لیکن کمال ڈٹھائی سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں جی ہم نے تو یہ کیا، باغیوں کو قتل کیا، باغی بغاوت جو ہے نا وہ نہتے لوگ تو نہیں کرتے نا بغاوت، یہ تو آپ کے آئین نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ احتجاج کریں، تو پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اور اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر آپ قانون سازی کریں، اپنے آئین کو تبدیل کر دیں، لیکن آئین کو روندنا، قانون کی پامالی کرنا، تو یہ تو نہ کسی سویلین کے لیے درست ہے اور نہ ہی کسی جو ہے نا وہ جو ملٹری ادارے ہیں یا ان کے افراد ہیں نا ان کے لیے درست ہے۔ ایسے تو فساد فی الارض ہوتا ہے، فساد فی الارض کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ زمین میں فساد مچانے والوں کو ہم تو حق بیان کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ تم فساد ختم کرنے والے نہیں بلکہ اصل فسادی تو تم ہو اور تم جانتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت ہے دوسرے صفحے پہ، تو اس لیے دوسرا رکوع دوسرا صفحہ، تو اس میں آپ دیکھیں تو میں نے سنا ہے کہ جی بہت سارے ہمارے سیکورٹی اہلکاروں جو ہے نا سیکورٹی اداروں کے بڑے جو ہے نا وہ پرانی آیات پڑھتے ہیں، تو بھائی عوام کو تو آپ گمراہ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس ذات کو جس نے ہمارا جو ہے نا وہ حساب لینا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ خون ہوگا، ناحق خون۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے ناحق خون نہیں بہایا، اگر آپ کو پتہ ہے ہم نے ناحق خون نہیں بہایا، تو آپ مطمئن رہیں، آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ناحق خون بہایا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ناحق خون بہایا کہ نہیں بہایا، تو پھر آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ جی جن ساتھیوں نے
سوال کیا تھا ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا، اور جو ساتھی ہمارا موقف جاننا چاہتے تھے ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ ہم نہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، نہ سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف ہیں ہم، نہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں۔ ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے جو کیا ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے، ماورائے عدالت قتل کرنا یا عدالت کے اندر بھی ناحق قتل کروا دینا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک شرعی نئے مسئلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔